SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो जो कानूनी लेक्चर नहीं है, आमतौर पे मैं कानूनी लेक्चर ही देता हूँ ताकि लोगों को उनके राइट्स के बारे में बता सकूँ। लेकिन ये मेरा लेक्चर जो है जो मौजूदा एक भौचाल की सी कैफियत है पाकिस्तानी सियासत में, और इसके बारे में मैं बताना चाहता था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या हो सकता है या क्या होने जा रहा है और वो क्यों होने जा रहा है, और ये मैं आज आपको लोगों को बताऊंगा। मैं आमतौर पे सियासी लेक्चर नहीं देता, लेकिन ये बहरहाल एक सियासत से मुतल्लिक़ मेरा लेक्चर है। सो अगर ये आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोगों ने मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। मैं पिछले कोई वाक़यात की तरफ नहीं जाता कि कैसे इमरान खान की हुकूमत कैसी थी या वो किस तरह गई, और मैं जो मौजूदा हालात व वाक़यात हैं आज सिर्फ उनको डिस्कस करूँगा। मौजूदा हालात व वाक़यात में जो चीज़ है वो ये है कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के जो फॉरेन फंडिंग का केस था उसका फ़ैसला कर दिया है, और उसमें ये करार दिया है कि इन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग भी की और मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई, और इमरान खान ने जो बयान हल्फी दिया उसमें वो जो रकूमात अरबों रुपए की जो रकूमात बाहर के ममालिक से आई थी उनका जिक्र भी नहीं किया। ये उन्होंने फ़ैसला दे दिया। फिर एक जो तोशाखाना की घड़ियाँ वगैरह का जो करप्शन का केस है वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो चल रहा है, उसमें भी उनकी नाअहली के लिए दरख्वास्त दी गई है। तोशाखाना की असल स्टोरी क्या है वो मेरा एक अलग से लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें मैंने डिटेल से बताया कि तोशाखाना की कहानी असल में है क्या और पाकिस्तान में क्या तोशाखाना से मुतल्लिक़ कवानीन हैं। खैर, अब हुआ ये कि कुछ दिन पहले जो शहबाज गिल साहब हैं, इमरान खान के जो करीबी साथी हैं, PTI के लीडर हैं, उन्होंने एक चैनल पर एक तकरीर की जो कि हमारी जो पाक आर्मी है या इस्टेब्लिशमेंट कह लें उसके ख़िलाफ़ उन्होंने तकरीर की, और वो जो तकरीर थी वो एक चैनल पर नशर हुई, उस चैनल पर पाबंदी भी लग गई और वो उन पर भी बगावत का केस बन गया शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़। और अब वो जिस्मानी रिमांड पर जो हैं वो अदालत में अपने जो उनका केस चल रहा है, और आज ही उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो मजिस्ट्रेट साहब ने ख़त्म किया है। जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक़ भी जो स्टोरी है वो मेरे अलग से एक लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है। अब जो स्टोरी है वो ये है कि इमरान खान ने कुछ दिन पहले एक जलसे में जब ख़िताब किया तो उन्होंने उस ख़िताब के दौरान, इससे पहले वो इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन उनके ख़िलाफ़ जो है वो बोलते थे, उनको धमकी देते थे कि आप जो हैं मिले हुए हैं और आप जो हैं आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए, या और भी कई अल्फाज जो मैं नहीं दोहराना चाहता। और इसी तरह ये पहले IG को DIG को भी धमकियाँ जो हैं बराह रास्त दे चुके हैं। सो और इवन के ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनको भी ये मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते रहे हैं जब से इनकी हुकूमत गई है। न्यूट्रल के नाम से कभी इन्होंने उनको जो है मीर जाफ़र मीर सादक के नाम से पुकारा, कभी कहा कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, मतलब इस तरह के अल्फाज ये बड़े दीदा दलेरी के साथ बोलते रहे। और अब इन्होंने ये हुआ कि उस जलसे के दौरान इन्होंने समझ लिया कि अदलिया को भी मैं जो भी कह दूँ तो कुछ नहीं होना। सो इन्होंने जो ज़ेबा चौधरी थी वो जज साहबा एडिशनल सेशन जज जिन्होंने 2 दिन का रिमांड दिया था शहबाज गिल का, इन्होंने उसके बारे में भी हज़ारों का जो मजमा था उसके सामने कहा कि उस जज का नाम लेकर उससे मुखातब किया कि मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी
آپ بھی تیار ہو جائیں، ہم آپ کے خلاف بھی ایکشن لیں گے۔ سو انہوں نے اسی روٹین میں، جیسا کہ ان کو پہلے سے ایک سٹائل تھا ان کا کہ جو الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا یہ جو ہے آئی جی ڈی آئی جی یا پولیس افیسران کو جس طرح مخاطب کرتے تھے، اسی انداز میں انہوں نے دھمکی جو ہے ایک وہ ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کو بھی دے دی، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا اور اب اس پہ جو لارجر بینچ کا جو ہے وہ انہوں نے نوٹس جاری کر دیا ہے اور 31 تاریخ کے لیے ان کو پیش ہونے کا جو ہے حکم دیا ہے۔ اور اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ عمران خان خلاف کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے جو جب سے ان کی حکومت گئی ہے جو جارحانہ انداز اپنایا ہوا ہے، وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ دھمکیاں دیں گے اداروں کو یا وہ اگریسو ہوں گے تو عوام ان کے ساتھ ہے، تو وہ جو ہے ان دھمکیوں کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جائیں گے یا ادارے جو ہیں ان کی فیور میں آ جائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہے، کیونکہ اب تک آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے بہت زیادہ دھمکیاں دیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کر دیا اور اس فیصلے میں بھی قرار پایا کہ عمران خان نے جو پی ٹی آئی ہے اس نے فارن فنڈنگ بھی کی، اس نے منی لانڈرنگ بھی کی اور جھوٹا بیان حلفی بھی دیا۔ اسی طرح آئی جی ڈی آئی جی کو بھی دھمکیاں دینے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، اور جج صاحبہ کو جس کو دھمکی دی گئی تھی اس کے باوجود جو ملزم شہباز گل ہے وہ اب تک جسمانی ریمانڈ پر رہا۔ لہذا ایک بات تو طے ہے کہ وہ جو ان کی سوچ ہے کہ وہ اگر کسی کو دھمکی دیں گے تو اس سے کوئی ڈر جائے گا یا جو ادارے جو ہیں بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، ابھی تک کم از کم ایسی کوئی چیز یا صورتحال نظر نہیں آئی۔ اب ان کی سوچ ہے کیا؟ بنیادی چیز جو ہے وہ پتہ دیکھنی پڑے گی کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ عمران خان بلا شبہ ایک جو پاکستان کا جو ایک عوام کا ایک وسیع طبقہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، ان کے جلسے جلوسوں میں بھی بڑی جو ہے شدت سے وہ آتے ہیں اور ان کے جلسے کافی بڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کے ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ چونکہ عوام میرے ساتھ ہے تو لہٰذا مجھے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات میں ایسے نہیں کر رہا، 2 دن پہلے جو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اس سے ان کی اسی سوچ کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے اس میں کہا کہ اگر میں بھی شہباز گل ہوتا تو انہوں نے مجھے ہی پکڑ کر لے جانا تھا اور مجھے پھینٹا لگانا تھا۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں شہباز گل نہیں ہوں، میں کوئی بہت اعلیٰ اس سے شخصیت ہوں، اس لیے مجھے گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور جو ہے میں اس لیے جو ہے محفوظ ہوں۔ اور اسی سوچ کے تحت جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ اس طریقے سے دھمکاتے رہے ہیں اداروں کو یا مختلف لوگوں کو۔ اب وہ توہین عدالت کا ان کو نوٹس بھی ہو چکا ہے۔ اب اس میں جو اہم بات یہی ہے میری نظر میں، عمران خان کے کچھ قریبی ساتھی جو ہیں خود یہ چاہتے ہیں کہ یہ نااہل ہو جائیں، اس لیے وہ ان کو یہ جن سے مشورے کرتے ہیں وہ ان کو اٹیک کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ اسی کے نتیجے ہیں کہ آج ان کو توہین عدالت کا بھی نوٹس چلا گیا ہے، اور اس میں بھی یہ اگر ان کو سزا ہوگی تو یہ 5 سال کے لیے نااہل ہو سکتے ہیں، اور جو توشہ خانہ گھڑی چوری وغیرہ کا الزام ہے اس میں بھی یہ نااہل ہو سکتے ہیں۔ ایون کہ جو کیس چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں ان کی نااہلی کا، جو فارن فنڈنگ ہے وغیرہ کا، اس میں بھی یہ نااہل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ان کا انہی اداروں جن سے ان کو ریلیف ملنا ہے، ان کا رویہ انہی کے خلاف بڑا جو ہے وہ سخت ہے۔ اچھا، پھر اب اگلی دوسری بات پہ آتے ہیں۔ اگر ان کے ذہن میں جو یہ بات ہے کہ میں گرفتار نہیں مجھے کیا جا سکتا، میں جس کے خلاف جو مرضی کہہ دوں، جو مرضی بول دوں، اب بھی جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ جو ہیں توہین عدالت والے کیس میں آپ نے اپنے بیان پہ ڈٹ جانا ہے اور آپ نے معافی نہیں مانگنی۔ اب میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گرفتاری سے نہ تو ذوالفقار علی بھٹو بچ سکے، نہ نواز شریف بچ سکے، جن کے پاس 2 تہائی اکثریت تھی۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ عوام ہے اور میں جو مرضی کروں، جو مرضی کہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو میری نظر میں یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی ہسٹری تو یہ بتاتی ہے جس کے پاس جتنی مرضی طاقت ہو وہ شخص، کوئی بھی شخص کبھی گرفتاری سے نہیں بچ سکا اگر اس کے خلاف کوئی مقدمات تھے۔ دوسری اہم ترین بات میں بتانا چاہتا ہوں، یہ گرفتاری سے بچ بھی جائیں، یہ نہ گرفتار ہو، جیسے کہ بنی گالہ کی طرف لوگوں نے جانا شروع کر دیا تھا، انہوں نے بلا لیا تھا۔ آپ گرفتاری سے بچ بھی جائیں تو
ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ ان کو نااہل ہونے کے لیے عدالت کا ان کو گرفتار کرنا ضروری نہیں ہے، وہ عدالت کا ایک فیصلہ ہی کافی ہے جس سے یہ نااہل ہو سکتے ہیں۔ یہ سوچ کہ میں گرفتار نہیں ہو سکتا اس لیے جو مرضی کرتا پھروں، یہ رویہ جو ہے یہ درست نہیں ہوگا۔ اگر یہ نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر عوام جو ہیں وہ کس کو ووٹ ڈالیں گے جب یہ الیکشن ہی لڑ سکیں گے؟ اور یہ پہلی مثال نہیں ہے، اس سے پہلے سید یوسف رضا گیلانی جو وزیر اعظم تھے ان کو توہین عدالت پر ہی 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا، عدالت کے ذریعے ہوئے۔ اس کے علاوہ نہال ہاشمی ہیں، طلال چودھری ہیں، دانیال عزیز ہیں، یہ سب لوگ بھی جو ہیں توہین عدالت میں ہی 5 سال کے لیے نااہل ہو چکے ہیں۔ جو کچھ قریبی ساتھی ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اس وقت پوزیشن بہترین جا رہی ہے، اگر یہ نااہل ہوتے ہیں تو پھر یقیناً انہی کا چانس ہوگا وزیر اعظم بننے کا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ مقابلے پہ آئیں سب کے، تو وہ ان کے شاید خیر خواہ نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مقبول ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، اس کے علاوہ ہٹ کے کر رہا ہوں، ان میں اچھی خوبیاں ہوں گی، لیکن میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص عوام میں مقبول ہے تو محض یہ چیز جو ہے اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے یا وہ ایماندار ہے، یہ ہرگز اس بات کا ثبوت نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا، نریندر مودی ہیں انڈیا میں، جو گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کے قتل میں ملوث ہے، جس پر کئی مقدمات ہیں فوجداری، جو کشمیر میں قتل عام میں ملوث ہے، اور جو منفی سوچ رکھتا ہے، جو زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اسے انڈیا میں اکثریت حاصل ہے۔ یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں تو آپ بہترین ہیں۔ میں نے پہلے کہا ان کی بات نہیں کر رہا، ان میں اچھی خوبیاں ہوں گی، ہر شخص میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ میں آج کی میری ویڈیو تھی، جو میں نے آپ لوگوں کو جو ہے، امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بھی جو ہے پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو۔